بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمارا نظام انصاف، ہمارا سسٹم اس سے زیادہ نیچے نہیں گر سکتا، تو ایک اور مثال قائم کی جاتی ہے، ایک اور ہمیں ریکارڈ بنتا نظر آتا ہے، لیکن اثر بالکل اس کے مختلف ہوتا ہے جو پلان کیا جاتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جناب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ مسلسل اس میں سماعت ہوئی عدت میں نکاح کے کیس کی، اور جتنے بھی رپورٹرز ہیں وہ بھی حیران تھے، سب کو نظر آ رہا تھا کہ فیصلہ اس میں کیا آنا ہے، کیونکہ ورنہ آپ دیکھیے کہ صبح سے لے کے رات تک مسلسل 2 دن یہ سارا کچھ ہوتا رہا، معاملات چلتے رہے۔ اب فیصلہ محفوظ کیا گیا جی 1 بجے سنایا جائے گا، پھر پتہ چلا نہیں جی 2 بجے، پھر اس کے بعد آیا، اور اس میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 7 سال قید سنائی جاتی ہے، سزا سنائی جاتی ہے، اور یہ کہ جی انہوں نے عدت میں نکاح کیا، اور اس نکاح کو بھی ختم کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دونوں اب میاں بیوی بھی نہیں رہے، یعنی اس حد تک چلے گئے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، اب اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے دیکھا، سائفر کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، اتنی تیزی سے جو چلے، جیلوں میں ہی چلے اور مسلسل چلتے رہے، مقصد یہی کہ جی عمران خان صاحب کی سپورٹ کو کم کیا جا سکے، ان کے امیج کو ختم کیا جا سکے، لوگوں کو مایوس کیا جا سکے، ووٹر کو مایوس کیا جا سکے، وہ اس کے بارے میں سوال کریں کہ اچھا جی یہ تو یہ کہا کرتا تھا، یہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، اور یہ سب کچھ۔ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ تمام لوگ آپ اس وقت دیکھ لیں جو اس پر رد عمل دے رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے وہ رزلٹ نہیں ملنا کہ جی لوگ ووٹ نہیں دیں گے یا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی۔ یہ ہونا ہوتا تو 2 سال میں آپ نے بہت کچھ کر لیا۔ ہاں، آپ اور زیادہ گر رہے ہیں، جتنا گرتے ہیں اتنا عمران خان مقبول ہوتا ہے، اتنا وہ کہتا ہے جی میں ڈٹ گیا ہوں، مجھے جیل میں رکھیں، مجھے یہاں پر مرنا قبول ہے، ڈیل نہیں کروں گا۔ ان کا آج بھی یہ بیان آ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے جو ساری عمر ہمیشہ سے عمران خان صاحب کے خلاف لکھتے رہے، آج وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس قدر گرے ہیں، کیا دوبارہ اس معاشرے میں نہیں آنا، مخالفین نے اس معاشرے میں نہیں رہنا، انہوں نے دوبارہ نہیں ووٹ مانگنے، انہوں نے دوبارہ جا کر کبھی الیکشن نہیں لڑنا، سیاست میں نہیں آنا۔ یہ تو معاملہ جو کر دیا گیا ہے، جس طرح گرفتاریاں، چھاپے گھروں میں، عورتوں کی عزت کا خیال نہیں، بچوں کا خیال نہیں، کوئی چیز نہیں اب رہی، کہاں کہاں جا کر لوگ گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی، یہ تو بات نسلوں تک جائے گی۔ کبھی کیا یہ لوگ ووٹ مانگنے کے لیے نکل سکیں گے؟ جو حکومت بنوائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ کیسے چلے گی؟ یہ تو اب جو بھی اس حکومت میں شامل ہوں گے، اگر یہ حکومت بن جاتی ہے تو وہ تو کبھی ووٹ بھی نہیں مانگ سکیں گے دوبارہ، جو ہو گیا ہے۔ آج جو بچہ 12 سال کا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سب لوگ بات کر رہے ہیں، وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے 10-12 سال کا بچہ جس کا بھی ووٹ بھی نہیں بنا، تو وہ تو اگلی 7 دہائیوں تک آپ نے سارا معاملہ خراب کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اوپینین بناتے ہیں، عام آدمی جو کہہ رہا ہے سو کہہ رہا ہے، میں آپ کو ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جو اوپینین بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر حبیب اکرم صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ ہی نہیں، اس میں تو نظر ہی آ رہا ہے، اسلام کی تاریخ میں 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، کبھی اس طرح کا کیس نہیں دیکھا گیا کہ یہ عدت میں نکاح کا کیس کوئی 6-7 سال بعد بنایا جائے۔ نکاح کے 6 سال ہو گئے، اس کے بعد 6-7 سال بعد یاد آ رہا ہے یہ جی عدت میں نکاح کا معاملہ، یہ جی کیس بنانا ہے، اور وہ کیس بنتا ہے اور اس میں اس طرح سے سزا بھی دی جاتی ہے اور اس طرح کی سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ایسا دیکھا گیا، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ لوگ سپریم کورٹ کو کوٹ کر رہے ہیں، خود اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ بات ریمارکس تو دیے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ چونکہ بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 39 دن کہا ہے، تو یہ تو خود جو مقدمہ اس میں کہ جی 48 دن ہو چکے ہیں طلاق کو، جو کلیم کیا جا رہا ہے، جو مخالف کی طرف سے، الزام لگانے والے کی طرف سے، تو سپریم کورٹ کہہ چکے 39، لیکن بہرحال چونکہ سنانا تھا فیصلہ، تو یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جج صاحب اس لیے دیر سے کر رہے ہیں کہ ان کو بھی فیصلہ ملے گا تو وہ سنائیں گے نا، تو یہ تو بات ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے۔ فہیم اختر ملک صاحب صحافی ہیں، لکھتے ہیں جی ریاستی غداری، مالیاتی کرپٹ اور اب اخلاقی کرپٹ کا لیبل عمران خان پر لگا کر بیانیہ بنانے پر کام شروع کر دیا گیا۔ اب اس میں آپ کو ایسے سے سو کالڈ نام نہاد علماء بھی نظر آئیں گے، نام نہاد وکلاء بھی نظر آئیں گے، ٹرانسمیشنز بھی نظر آئیں گی، سب کچھ آپ کو نظر آئے گا، لیکن نہیں بات بنے گی، بننی ہوتی 2 سال میں بن جاتی۔ لوگ اور زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں، لوگ اور زیادہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو عمران خان سے ہمدردی ہو رہی ہے، انہوں نے تو ہمارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا ہے، کوئی اعتبار نہیں رہنے دیا، انہوں نے تو نکاح کے جیسے مقدس رشتے پر اس طرح کی وار شروع کر دی ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا، ہماری اگلی نسلوں کا کیا بنے گا؟ لوگ کہہ رہے ہیں جی اب تو 5% اور ووٹ بڑھ جائے گا، پہلے جو کیا اس سے بھی بڑھا، اب اور مزید بڑھے گا، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ احتشام کیانی صحافی ہیں جی، میرے رب نے قرآن پاک میں عدت سے متعلق پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ ابلیس کا فیصلہ ہے، یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے۔ بشرا بی بی کی کمرہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو۔ محمد مہر صحافی ہیں، زیادہ تر میں صحافیوں کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کیا بات کرنی ہے، کس حد تک جانا ہے، کس طرح سے رپورٹ کرنا ہے۔
4 میں سے 2 گواہ اپنے بیانات سے مکر گئے. عمران خان بشرا بی بی کو گواہ پیش نہ کرنے دیا. سپریم کورٹ کا 39 دن کا عدت کا فیصلہ بھی روندا گیا. کینگرو کورٹس یا جنگل میں شاید کوئی ضابطہ ہوگا، پاکستان کی عدالتوں میں وہ بھی نہیں ہے. اچھا جی، ادریس عباسی کہتے ہیں جی ساری زندگی جیل میں رہنا پڑا تو رہوں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا. عمران خان کی آج میڈیا سے گفتگو. حبیب اکرم صاحب لکھتے ہیں دوسرے نکاح کے 6 سال بعد کسی خاتون کو عدت کے معاملے پر سزا دینا شاید اسلامی تاریخ کا اور فقہ کی پہلی مثال ہے جو پاکستان میں قائم ہوئی ہے. واللہ اعلم بالصواب. کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی نظر میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا. احتشام کیانی، صحافیوں کو آج خبر عدالت کے پچھلے ڈبے میں بٹھایا گیا تھا تو جج کا سنایا گیا فیصلہ سنا نہ جا سکا، جس کے بعد عمران خان نے خود آ کر صحافیوں کو اپنے اور بشرا بی بی کو ہونے والی سزا سے متعلق بتایا. فیصلہ باز خیر نوجوان صحافی، فیصلے کے بعد عمران خان بانی کی میڈیا سے گفتگو. یہ چاہ رہے ہیں میں ڈیل ہو جائے، جیل کے اندر مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا. اس قسم کے کیس میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے سزا دی گئی. قمر مکین، میں جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کسی صورت ان سے ڈیل نہیں کروں گا، نہ میں ان کو خوش کروں گا، ہمیشہ جیل میں رہنا پڑا تو رہوں گا. عمران خان. بابر روان صاحب سینئر وکیل ہیں، لکھتے ہیں پاکستانی تاریخ کے غلیظ ترین گھٹیا ترین گری ہوئی ذہنیت والے جھوٹے الزامات گھڑ کر عمران خان اور بشرا عمران کو کینگرو کورٹ نے مزید قید کی سزا سنائی. پاکستان کے گلوبل ہیرو کے ساتھ وہ سلوک ہوا جو دہشت گرد کلبھوشن کے ساتھ بھی نہیں ہوا. یہ فیصلے عدل کے چہرے پر داغ ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ جناب نواز شریف کی وجہ سے کاروباری لوگ سیاست میں آئے، انہوں نے صرف اپنے لوگوں کا فائدہ پہنچایا، یہ صرف امیر کو امیر تر بناتے ہیں. یہ بلاول بھٹو صاحب نے جناب یہ سٹیٹمنٹ میاں صاحب کے خلاف دے دی. اچھا، یہ بھی بیچ میں آ گئی. اچھا، مقدس فاروق امان لکھتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں خاموش نہ رہنے کی سب سے بھاری قیمت عمران خان نے چکائی. ابو ذر سلمان نیازی وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچھ رہ گیا، اینی تھنگ لیفٹ، آل ڈن، اسٹل کپتان ناٹ گیونگ اپ، دس گیوز نائٹ میئرز ٹو آل. خرم اقبال صحافی لکھتے ہیں پاکستان کے لیے آج انتہائی افسوسناک دن ہے. ماہر قانون شبیر شاہ. وقاص سوان لکھتے ہیں سن رکھا تھا کہ ہمارے سیاستدان اپنے فائدے کے لیے گھر کی خواتین ذاتی زندگی تک کو نہیں چھوڑتے، آج بھی دیکھ لیا پاکستان کا نظام عدل ہائی جیک ہو چکا ہے. آج تک عدلیہ نے ہر برے میں نہ صرف ساتھ دیا بلکہ مکمل سہولت کاری بھی کی ہے. تاریخ یاد رکھے گی، کل کو کوئی خواتین کا رونا نہ روئے. اکبر باجوہ لکھتے ہیں نہ فقہ حنفیہ کے مطابق نہ فقہ جعفریہ کے مطابق جج نے جس کے مطابق فیصلہ سنا کر اپنے لیے دنیا اور آخرت میں ضلالت کا سامان پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. کاظموں پر خدا کی لعنت، جھوٹوں پر. اچھا، خرم اقبال شیئر کر رہے ہیں جی یہ تو عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح منسوخ کیا جاتا ہے، اب ان کو میاں بیوی تصور نہ کیا جائے، جج قدرت اللہ کا فیصلہ. اچھا جی، اس کے ساتھ عارف ملک یہ لکھتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کا غیر شرعی نکاح کیس، عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی. انسان اور اللہ کا معاملہ تھا لیکن انسان نے کہا کہ یہ کمزور اور طاقتور کا معاملہ ہے، لہٰذا ہم آپ کو ذلیل کریں گے. اچھا جی، مقدس فاروق امان لکھتی ہے ماضی میں سیاستدانوں کے خلاف انتقام کی مختلف سزائیں دیکھیں لیکن عمران خان کے خلاف یہ سزا سب سے اوپر ہوگی. میرے لیے اس فیصلے پر بات کرنا بھی شرمناک ہے. شہزاد اقبال صاحب جو جیو کے اینکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا کوئی گر سکتا ہے میں نے سوچا نہیں تھا، اتنا انتقام اور اتنی گراوٹ کبھی نہیں سوچی تھی. میرے لیے تو بات کرنا مشکل ہو رہا ہے اس سارے معاملے پر، شرمناک ہے. اور سینئر صحافی جتنے بھی آپ ان سے بات کریں گے جن میں کوئی ضمیر ہے، اخلاقیات باقی ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ شرمناک ہے. ہمارا سسٹم، ہمارا اخلاقی سسٹم، ہمارا مذہبی، ہمارا فیملی ویلیوز کا سارا کچھ ہی تباہ کر کے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی بھی حد تک جا رہے ہیں. مجھ پر 200 کیس بنائے گئے، آج تک کسی کے خلاف اتنے کیسز نہیں بنائے گئے. نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، JIT بنی لیکن سب کیسز ختم کر دیے گئے. شہباز شریف کے خلاف FIA کا مضبوط کیس تھا، ختم کیا گیا. نہ ڈیل کروں گا، بانی PTI عمران خان کا ڈیالہ جیل سے پیغام. بشرا بی بی کی گفتگو ابلیس کا فیصلہ ہے یہ، اور فیصلہ عوام کریں گے آگے. یہ اچھا جی، اسی طرح ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس کو شیئر کیا عمران خان سے گفتگو کو. اور پھر جناب عامر خاکمانی صاحب سینئر کالمسٹ ہیں، بہت زبردست کالم لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی عدت کے دوران نکاح کا فیصلہ سنا دیا گیا. عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، 5 لاکھ جرمانہ. ایک اور متنازع فیصلہ، جج ہمایوں دلاور، جج ابو الحسنات اور ذوالقرنین، جج بشیر کے بعد سینئر سول جج قدرت اللہ بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئے جنہوں نے دن رات سماعت کا عالمی ریکارڈ بنانے کے بعد عمران خان کو سزائیں سنائی ہیں. اچھا، پھر لکھتے ہیں جی پاکستانی عدلیہ کی عالمی سطح پر ریٹنگ بہت ہی بری ہے مگر عمران خان کے خلاف کیس میں جج قدرت اللہ نے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. فرد جرم کے 2 دن میں 26 گھنٹے سماعت کر کے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزا سنائی گئی. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا پہلا واقعہ، خوفناک، افسوسناک. اور یہ جناب اب آپ یہ دیکھیں کہ
لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عباس ناصر صاحب سینئر صحافی ہیں، ڈان میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی عمران خان and Bush Bibi latest sentencing is yet another travesty, massive overkill which was wholly unnecessary. The establishment seems on an insane power trip whose purpose is unclear. If anything, this might make the PTI supporters angrier, make them vote with a sense of vengeance. کہ وہ بدلہ لینے کے لیے ووٹ کریں گے، جو تحریک انصاف کا عمران خان کا ووٹر ہے وہ۔ اچھا جی، احمد بڑائچ لکھتے ہیں بظاہر اس سے زیادہ گراوٹ ممکن نہیں، یہ ذلالت کا آخری مقام ہے، اس سے زیادہ گھٹیا پن ممکن نہیں تھا، یہ غلاظت کی انتہا ہے۔ اچھا جی، اور پھر عمران خان کا بیان آیا ہے جی 9 مئی کو مجھے غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا، 4 دن جیل میں تھا اور میرے اوپر ہی کیسز بنا دیے گئے۔ نادر بلوچ لکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی سمیت تمام فقہاء اسلام کا اجماع ہے کہ عدت مکمل ہونے کے معاملے پر عورت گواہی کو ہی فوقیت حاصل ہے، مگر سیاسی کیس کی وجہ نئی عدالتی نظیر متعارف کروائی گئی اور سزا بھی خود ہی تجویز کی گئی، پورا نظام ایک شخص کی مخالفت میں مزید ننگا ہو گیا ہے۔ ملک اور قوم کی عزت کے سامنے میری جان کی کوئی قیمت نہیں، عمران خان۔ اچھا جی، اور ابوذر سلمان نیازی لکھتے ہیں ڈکٹیٹس آف شریعہ لا، ڈزنس آف ججمنٹ آف سپریم کورٹ، پلیتھورا آف ہائی کورٹ ورڈکٹس اینڈ ججمنٹس آف فیڈرل شریعت کورٹ اگنورڈ بائی جج قدرت اللہ ان عدت کیس۔ مغیث علی باہر سے غلام لے آئے ہیں وہی ان کی نوکری کرے گا عمران خان، یہ انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف پر ریٹ کیا ہے۔ نسیم صدیقی صاحب سینئر صحافی، پاکستان بدترین عدالتی دور سے گزرا ہے، عمران خان اور بشا بی بی کو عدت نکاح کیس میں 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے، یہ لوگ مرنا بھول گئے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جاؤ گے تو ضرور پکڑ ہوگی، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اچھا جی، پاکستان کی عالمی سطح پر ریٹنگ بہت بری ہے، مگر عمران خان کے خلاف کیس میں جج قدرت اللہ نے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اچھا، احمد رائش لکھتے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آئے 1400 برس ہو گئے، ان 1400 سالوں میں نکاح پر کسی کو سزا نہ ملی، پاکستان کی عدلیہ نے یہ اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ ابھی تو پتہ نہیں کتنے کتنے اعزاز پاکستان کی عدلیہ نے اپنے نام کرنے ہیں۔ پرامن رہو، برداشت کرو، اگر 1000 سال بھی یہاں رہنا پڑا تو رہوں گا، ڈیل شیل نہیں کروں گا، ڈیل کرنا بھی ہوتی تو پاکستان کی ترقی اور مفاد میں کرنی ہے۔ 8 فروری کو باہر نکلو اور اپنے امیدوار کو کامیاب کرو، ووٹ کے ذریعے اپنی جدوجہد جاری رکھو، عمران خان کا کارکنوں کو پیغام۔ اچھا، جتنی سیلیبریٹیز ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ سب اس پر بات کر رہے ہیں، اب بہت سے سیلیبریٹیز آ کے کہ جی 8 فروری کو ووٹ کم از کم ضرور کریں۔ اچھا جی، اسلام نکاح نہ کرنے پر سزا دیتا ہے اور پاکستان کی عدالتیں نکاح کرنے پر سزا دیتی ہیں، عمران بھٹی۔ وقاص مان لکھتے ہیں مجھے یاد ہے نیب نے ایک بار شریف خاندان کی خواتین کو منی لانڈرنگ کی انکوائری میں طلبی کا نوٹس بھجوایا تو ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا کہ خواتین کو کیسے بلا سکتے ہیں، مجبوری میں نیب کو نوٹس کینسل کرنا پڑے۔ آج ایک خاتون کی نجی زندگی کا تماشا بنایا گیا مگر دانشوروں کو سانپ سوکھ گیا ہے۔ اچھا، خالد جمیل صاحب سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں اے بی این نیوز کے، لکھتے ہیں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ابلیسی چیلوں کے گروہ کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں بڑا واضح حکم ہے، اور یہ آیت کا وہ حوالہ دیتے ہیں جو سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آیت نازل ہوئی تھی۔ اچھا، وہ یعنی اس فیصلے کے بعد وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں عورتوں پر اس طرح کا بہتان لگانے کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی یعنی سخت ممانعت ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ جناب آج پاکستان کے علماء کرام کا بھی امتحان ہے، نوجوان نسل عدت میں نکاح کیس پر علماء کی طرف دیکھ رہی ہے، علماء قوم کو ہمیشہ کہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اب دیکھتے ہیں یہ خود کس کس سے ڈرتے ہیں، خاموشی توڑتے ہیں یا خوف کے بت۔ اچھا جی، شراز احمد شرازی لکھتے ہیں اللہ کسی کو بغیرت دشمن نہ دے۔ اچھا جی، یہ سارے میں نے جس طرح سے آپ سے عرض کیا کہ تمام لوگ جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سب اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ عبید بھٹی ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں، پبلک نیوز، جی این این، 92 نیوز، ڈیلی خبریں کے ساتھ وابستہ رہے، لکھتے ہیں کسی کا نکاح منسوخ کرنے والی حرکت تو فرعون، حامان، شداد، نمرود، یزید، ہٹلر اور مسلونی، یحییٰ اور ضیاء الحق نے بھی نہیں کی تھی، یہ غلاظت بھی صرف ان کو نصیب ہوئی ہے، ان کو اللہ دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے کیسے کیسی سخت باتیں کی جا رہی ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کو ہر طرف سے یہی بات ملے گی کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے، کس طرح سے یہ سب کچھ کیا گیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں سارے کیسز بنانے میں، پولیس ہو، چھاپے اور وہ سب،
اب یہ ہوا ہے کہ محکمہ جیل کے بعد اب بیوروکریٹس، پولیس اور دیگر سرکاری افسران پر انعامات کی بارش۔ گریڈ 22 اور 21 کے افسران کو 2 کنال، گریڈ 19 اور 20 کے افسران کو 1 کنال اور باقیوں کو 10 مرلے کے پلاٹس روڈا اتھارٹی میں دیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر 300 ایکڑ اراضی مختص کی جائے گی محمد عمیر، تاکہ جناب اور چھاپے ماریں اور لوگوں کو گرفتار کریں۔ عادل سعید عباسی یہ صحافی ہیں، اور انہوں نے جناب مفتی سعید کا جو مدرسہ ہے اس کی ویڈیو بھی دکھا دی ہے، اور یہ جناب ایک نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسیشن PNN سے بھی وابستہ رہے۔ اچھا، یہ لکھتے ہیں جی، عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھوانے اور پھر غیر شرعی نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف بطور گواہی دینے والے مفتی سعید صاحب کی عالی شان مدرسہ اور مدرسے کی پارکنگ میں کروڑوں روپے کی گاڑیاں، وہ سارا شیئر بھی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اور کمبر زیدی، یہ بڑے اچھے نوجوان صحافی ہیں، اینکر ہیں۔ واہ جج صاحب، کتنے دن کی زندگی ہے، کتنے پیسے ملیں تو سکون سے رہیں گے، 6 بیماریوں میں مبتلا ہیں، تھوڑا سا خیال کر لیتے، کہیں اور بھی جواب دہ ہونا ہے۔ اس پر یہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور جناب عمران خان صاحب کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ نہیں اس پہ ٹوٹ رہے۔ اسما چودھری صاحبہ صحافی ہیں، پروگرام کرتی ہیں ٹیلن نیوز پر، لکھتی ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے گھرونا فیصلہ آج تک نہ دیکھا نہ سنا، اب اس سے زیادہ کیا اخلاقی گراوٹ کیا ہوگی، اگر ڈیل کر لیتے تو سب کچھ شرعی اور جائز ہو جاتا، واہ نظام انصاف۔ علی ممتاز اینکر پرسن صحافی لکھتے ہیں عمران خان کی اہلیہ کو پلان کے مطابق عدت میں نکاح کیس میں سزا سنا دی گئی، دونوں کو 7 سال قید اور جرمانہ۔ پھر کہہ رہا ہوں عمران خان کا خوف تو ہے پر خوف خدا نہیں، قائد اعظم ہم آج ایک بار پھر شرمندہ ہیں، بلکہ نہیں، ہم میں اقتدار کی ہوس ہے، ہم اقتدار کے پجاری ہیں، ہم شرمندہ نہیں۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں پہلی دفعہ۔ یہی نہیں ہے تو دیکھیے نا، ثوابی میں آج تحریک انصاف کا جلسہ تھا، شیر افضل مروت اور اسد قیصر نے خطاب کرنا تھا، اور مرزا سولنگی صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جی تحریک انصاف کو بھی انتخابی سرگرمی کی اجازت ہے، ہم نے بڑا زبردست ماحول دے دیا ہے، اور وہاں جناب پولیس آ کر کرسیاں اٹھا رہی ہے اور پولیس چھاپے مار رہی ہے، تو یہ حقیقت ہے، ورنہ آپ کسی سے پوچھیں کہیں گے جی بہترین جا رہا ہے، بڑا زبردست جا رہا ہے جی۔ عمران بھٹی صحافی ہیں، لکھتے ہیں ایک شخص، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، لکھتے ہیں ایک شخص کے کپڑے اتارنے کے چکر میں سب بما اہل و عیال ننگے ہو گئے۔ یہ جناب اس وقت لوگوں کی رائے ہے، انفلوئنسرز کی رائے ہے، رپورٹرز کی رائے ہے، صحافیوں کی رائے ہے، ان لوگوں کی رائے ہے جو معاشرے کے آنکھیں اور کان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، جو بتا رہے ہوتے ہیں سب کو۔ تو جناب یہ ہے اصل حقیقت، جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کی بھی، اور عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کی بھی حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ باقی جناب سارے کیسز ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا، اور بڑا کچھ ہوگا، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں واللہ اعلم۔ آپ دیکھیے گا جتنا یہ، چونکہ ایک پیچھے سوچ اور طرح کی ہے نا کہ بس یہ کرنا ہے، تو کوئی اس میں قانون، انصاف، اخلاقیات کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا جو بھی آپ کریں گے، جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ الیکشنز میں پتہ نہیں کیا کیا ابھی انہوں نے کرنا ہے، لیکن جتنا آپ لوگوں کی سوچ کو دبانے کی کوشش کریں گے یا ووٹر کو دبانے کی کوشش کریں گے، جو بھی آپ کریں گے، تاریخ گواہ ہے اس کی، تو وہ اور زیادہ معاملہ آپ کے لیے اٹھے گا، اور آپ دیکھ لیجئے گا 8 فروری کے دن کس طرح سے لوگ نکلیں گے۔ اس دن بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اگر 8 فروری کا خوف نہ ہوتا تو یہ سب کیسز بنانے کی اور سزائیں سنانے کی اور صبح سے لے کے رات تک جیلوں میں عدالت لگانے کی، جس کی کوئی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔